انسان ہوتا ہے تو وہ بجلی سے چلتا ہے. یہ بات کسی نے بتائی آپ کو؟ پھر آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کا جب میں پہلے تو یہ ثابت کروں نا کہ بجلی سے چلتا ہے، جب آپ کا دل کام نہ کر رہا ہو تو ٹیسٹ کراتے ہیں جب آپ ادھر جا کے اسپتال میں، تو اس ٹیسٹ کا کیا نام ہوتا ہے؟ ای سی جی. ای سی جی کا کیا مطلب ہے؟ الیکٹرو کارڈیوگرام. آپ کو الیکٹرو کارڈیوگرام لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں الیکٹریکل ایکٹیویٹی، بجلی کی ایکٹیویٹی نارمل ہے یا نہیں. اس کا مطلب ہم بجلی سے چلتے ہیں. آپ کے ذہن کا بیسک ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے؟ ای ای جی. ای ای جی الیکٹرو انسفیلوگرام. وہ لگا کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کرنٹ صحیح چل رہا ہے یا نہیں. آپ کو پتا ہے انسان میں کتنے سیل ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 37 ٹریلین. ٹریلین کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کھرب. تو 37 کھرب سیل ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، اور ہر سیل ایک بایو کیمیکل بیٹری ہوتی ہے جو 1.4 وولٹس آف الیکٹرک کرنٹ جنریٹ کرتی ہے انسان کو چلانے کے لیے. سبحان اللہ. یہ کچھ نہیں کسی نے بتایا آپ کو، کیونکہ یہ کچھ بتانے کے لیے سائنس ٹیکنالوجی پڑھنی پڑتی ہے، وہ ہمارے خیال میں حرام ہے. کبھی دنیا کے کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے سائنس کا کوئی فارمولہ تخلیق کیا ہے. اس نے ہمیشہ کہا کہ ہم نے یہ سائنس کا فارمولہ ڈسکور کیا ہے. ڈسکور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ پہلے سے تو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کائنات کا بیک وقت سب سے بڑا سائنسدان اور سب سے بڑا آرٹسٹ ہے. اور مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے سائنس اور آرٹس دونوں کو حرام قرار دیا ہوگا، اس لیے یہ اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکے. اب ذرا سوچیں، 37 کھرب سیل میرے جسم کے اندر، ہر سیل 1.4 وولٹس آف الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے تاکہ میرا جسم کام کرے، اور میرے جسم کو کام کرنے کے لیے میرا دماغ کنٹرول کرتا ہے، اور میرا دماغ 20 واٹس آف الیکٹریسٹی کے ساتھ چلتا ہے. کتنے؟ 20 واٹس آف الیکٹریسٹی. اور یہ جو 20 واٹس آف الیکٹریسٹی، دماغ کا وزن کتنا ہوتا ہے ٹوٹل؟ 3 پاؤنڈ. لیکن اس 3 پاؤنڈ کی کائنات میں ذرا آپ غور کریں کہ جو میرا دماغ ہے، آپ کا دماغ ہے، یہ ایک سیکنڈ میں 11 ملین بٹس آف سینسری میموری کو پروسیس کرتا ہے. بٹ پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پورا دن ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے آپ کے. بٹ جو انفارمیشن ہے اس کا سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے. تو 8 بٹ کا ایک بائٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. 1000 بائٹ کا ایک کلو بائٹ بنتا ہے. 1000 کلو بائٹس کا ایک میگا بائٹ بنتا ہے. 1000 میگا بائٹس کا ایک گیگا بائٹ بنتا ہے. 1000 گیگا بائٹ کا ایک ٹیرا بائٹ بنتا ہے. اور 1000 ٹیرا بائٹ کا ایک پیٹا بائٹ بنتا ہے. اور انسان کا دماغ 2.5 پیٹا بائٹ کی یاداشت سٹور کر سکتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک. اور انسان کا دماغ 11 ملین بٹس آف سینسوری ڈیٹا کو ایک سیکنڈ میں انسان کا دماغ پروسیس کرتا ہے. یعنی وہ جو دنیا کا نقشہ ذہن میں بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک، وہ پروسیس کرتا ہے. اور جو ریئل ٹائم اڈیپٹیشن ہے، اس میں آج تک دنیا کا کوئی کمپیوٹر تو کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کے دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ریئل ٹائم اڈیپٹیشن آپ کو پتا کیا ہوتی ہے؟ ابھی میں پڑھا رہا ہوں، اچانک زلزلہ آ گیا، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ ایک دم میں نے فیصلہ کرنا ہے. اس کو ریئل ٹائم اڈیپٹیشن کہتے ہیں. یعنی ہاؤ یو چینج یور ڈیسیژنس ایز پر دی ریکوائرمنٹس آف ٹائم، ایز پر دی ریکوائرمنٹس آف دی سچویشنز یو آر کنفرنٹڈ ود. تو ریئل ٹائم اڈیپٹیشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی انسان سے پیچھے ہے. ہمارے جو 5 سینس آرگنز ہیں، میں نے کہا تھا نا سینسوری ڈیٹا کو برین پروسیس کرتا ہے، تو ہمارے 5 سینسوری ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟ جو ہمارے سینس آرگنز سے جو سوال ہمارے ذہن میں جاتے ہیں. مثلا میں دیکھ سکتا ہوں، میں سونگھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں چکھ سکتا ہوں، اور میں چھو سکتا ہوں. ان 5 حصوں سے جو بھی چیز میرے دماغ میں جاتی ہے اس کو سینسوری ڈیٹا کہتے ہیں، اور میرا دماغ اسے پروسیس کر کے مجھے بتاتا ہے کہ یوں کرو. تو برین جو ہے نا، وہ جس طرح کمپیوٹر کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے سی پی یو، اسی طرح انسان کا جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے اس کو سینٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو جتنے بھی کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کے سی پی یو جو ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اس کے اوپر پنکھا لگا ہوتا ہے؟ غور کیا ہے کبھی کیوں لگا ہوتا ہے؟ کولنگ، یعنی وہ گرم نہ ہو جائے. اگر گرم ہو جائے تو وہ وائز نہیں رہتا، یعنی وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح جب انسان غصے میں ہوتا ہے یا نفرت میں ہوتا ہے یا حسد میں ہوتا ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے اس کا دماغ، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. تو ہمیں بھی اپنے دماغ کے ساتھ ایک پنکھا لگانے کی ضرورت ہے. وہ پنکھا کیا ہے؟ کیا ہے وہ پنکھا؟ اسمائل. یا آپ کبھی چیک کریں، آپ کو جو ہمارے علماء کرام ہیں اور بہت کچھ بتاتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی اور شخص کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ نہیں دیکھی جتنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی بتایا کبھی کسی نے آپ کو؟
کیونکہ یہ تو ان کو خود نہیں پتا, یہ تو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں. بس جمعے کی تقریر کر رہے ہیں, عام سی بات بتا رہے ہیں, اچھے بنو, وہ بھی غصے میں, اچھے بنو, یہ کرو, وہ کرو. تیسری چیز اچھے استاد کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ اسمائل کرنا چاہیے. نہ جانے شہر یہ کیا سوچ کر بسائے گئے, نکال کر جہاں قبروں سے جسم کھائے گئے. میرے خدا تیرے نائب ہیں کیا یہی بندے جو ایک نانے جویں کے لیے رلائے گئے. سرانہ اینٹ ہے فٹ پاتھ جن کا بستر ہے, سنا ہے ان کے لیے دو جہاں بنائے گئے. ہوس بہشت کی ہم کو نہ خوف دوزخ کا, ہوس بہشت کی ہم کو نہ خوف دوزخ کا, نہ جانے کون سی مٹی سے ہم اٹھائے گئے. تو میرے بچوں, میں جو بھی بات کر رہا ہوں ثواب کمانے کے لیے نہیں کر رہا, ٹھیک. اللہ تعالیٰ کو ہم نے آئیڈیلائز کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی روح ڈالی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی خوبی یہ ہے کہ وہ قاعدے اور قانون کے مطابق چلتا ہے. اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, وہ قادر مطلق ہے, وہ چاہے تو کچھ کرے لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں نے قانون بنایا, میں اس کی پابندی کرتا ہوں, جس کو کلمت اللہ اور سنت اللہ کہتے ہیں, اور اللہ کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کا قانون کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتا. اب اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے قوانین بنائے ہیں جو سائنسدان ڈسکور کرتے ہیں. اچھا, قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کائنات کو تسخیر کر دیا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کائنات کو قاعدے قانون کا پابند بنایا ہے, تم اس کا علم حاصل کرو, اور تو تم اپنے فائدے میں مثال کے طور پر زمین کی نیچرل سیٹلائٹ ہے چاند, پتہ ہے نا آپ کو. تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ یہ چاند سیٹلائٹ کیسے بنا ہوا ہے زمین کی. جب انہیں سیٹلائٹ موشن کا فارمولا پتہ چل گیا تو اب اللہ کا جو بنایا ہوا فارمولا تھا جس سے اللہ نے مسخر کیا ہوا تھا چاند کو, زمین کو, اس فارمولے کو انسانوں نے استعمال کیا اور آرٹیفیشل سیٹلائٹ بنا لی جس سے یہ ہم موبائل دیکھتے ہیں. آپ کو سمجھ آیا؟ تو انسان کی زندگی کا کام اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھنا اور اس کو انسانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا. یہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. تو یہ بات اپنے بچوں کو بتانی ہے. اور آخری بات, اس کے بعد آپ کے میں سوالوں کے جواب دوں گا. آخری بات, اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. شکر جو لفظ ہے اس کا مادہ, اس کا مطلب ہوتا ہے کھلا رکھنا, اور یہ کفر کی ضد میں قرآن میں یہ لفظ شکر استعمال ہوا ہے. تو جو عرب لوگ تھے وہ اس اونٹنی کو جس کے ہر وقت تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے اس کو وہ المشکار کہتے تھے, شکر ادا کرنے والی اونٹنی. ٹھیک, تو شکر ادا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اسے دنیا کے لیے کھلا رکھوں. اگر مجھے اللہ نے اچھا ذہن دیا ہے تو اس سے اچھی اچھی چیزیں سوچوں, یہی شکر ادا کرنا ہوتا ہے اللہ کا. اگر مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان سے میں اچھی چیزیں دیکھوں, اگر مجھے کان دی ہیں اس سے میں اچھی باتیں سنوں, یہ شکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ ساری جو بات ہے اس کا لب لباب یہ ہے, میں وائنڈ اپ کرتا ہوں, پھر آپ کے اگر کوئی سوال ہے ان کے میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, انسان جو ہے وہ دنیا میں, قرآن سب سے پہلے, بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن جو تھا تو سب سے پہلے اس نے کیا کہا, اقرا, پڑھنے کے لیے. لیکن مسلمان آج پڑھائی ہی نہیں بس کر رہا, باقی سب کچھ کر رہا ہے, پڑھائی نہیں کر رہا. تو جب پڑھائی کی بات آتی ہے تو سب سے اہم جو نام ذہن میں آتا ہے وہ استاد کا نام ذہن میں آتا ہے. اور استاد جو ہے وہ اتنا بلند پیشہ ہے, اور استاد کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ بچوں کے ذہن میں جو دنیا کا نقشہ ہے اسے ایکوریٹ بنانے کی کوشش کرے.